نماز تراویح ہر مسلمان مرد اور ہر مسلمان عورت پر لازمی ہے، سنت مؤکدہ ہے۔ اگر ہم ان کو چھوڑ دیں گے تو گناہگار ہوں گے۔ نماز تراویح کا وقت نماز عشاء کے فرضوں کے بعد سے لے کر فجر تک ہے۔ نماز تراویح کی قضا نہیں ہے، اگر کسی کی نماز تراویح رہ جائیں تو ان کی قضا نہیں ہے۔ جو شخص نماز تراویح میں مسجد میں دیر سے آئے اس کے لیے لازم ہے کہ پہلے وہ عشاء کے 4 فرض اور عشاء کی 2 سنتیں ادا کرے اور پھر امام کے ساتھ نماز تراویح میں شامل ہو۔ جتنی رکعات نماز تراویح امام کے ساتھ مل جائیں وہ پڑھ کر پھر بقیہ رکعتیں جو اس کی رہ گئی ہیں وہ اپنی ادا کرے گا اور وطر علیحدہ پڑھے گا۔ ہم نماز تراویح میں کئی غلطیاں کر جاتے ہیں، مثلا بعض احباب تراویح کے دوران بیٹھ کر امام کے رکوع کا انتظار کرتے رہتے ہیں اور وہ سکون سے مسجد میں بیٹھے رہتے ہیں، نماز میں شامل نہیں ہوتے۔ جو ہی امام صاحب رکوع میں جانے لگتے ہیں تو فوراً دوڑ کر رکوع میں شامل ہو جاتے ہیں، تو یہ چیز مکروہ عمل ہے۔ اس طرح ان کی کافی قرآنی آیات کی سماعت رہ جاتی ہے اور وہ بہت سی قرآنی آیات امام سے سننے سے محروم رہ جاتے ہیں۔ اسی لیے حکم ہے کہ اگر ہم تھک جائیں، نماز تراویح کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے تو شریعت نے اجازت دی ہے کہ نماز تراویح بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں۔ اس میں 2 رکعت نماز کی نیت کر کے یہ نماز تراویح ادا کی جاتی ہیں۔ 2 رکعت نماز سنت تراویح بند کی اللہ تعالیٰ کی، اللہ اکبر۔ ہر 4 رکعت کے بعد بیٹھنا مستحب ہے، اور نماز تراویح میں یعنی نماز تراویح ادا کرنا بھی لازم، اور اس میں قرآن کریم 1 مرتبہ مکمل کرنا اور سننا ختم کرنا یہ بھی سنت مؤکدہ ہے۔ کوئی اگر آیت قرآن کریم کی رہ جائے تو اس کو دوبارہ پڑھ کر پھر آگے چلنا ہوتا ہے۔ ہمیں نماز میں عادل ارکان، نماز کے ارکان میں عدل و انصاف اور اس کے اندر توازن قائم رکھنا، کہ سجدہ مکمل ہو، رکوع مکمل ہو، صحیح سنت کے مطابق ہو۔ یہی وجہ ہے حدیث شریف میں نماز میں رکوع اور سجدہ مکمل نہ کرنے والے کو بدترین چور کہا گیا۔ نماز میں چوری کیسے ہو سکتی ہے؟ فرمایا رکوع اور سجدہ جو پورا نہ کرے وہ نماز کا چور ہے۔ تو اسی طرح نماز ہم جب پڑھیں تو سجدہ میں ہماری پیشانی زمین پر جمی رہے اور ہمارے پاؤں کی انگلیاں قبلہ رو ہونی چاہیے۔ یوں ہی جب رکوع کریں تو مکمل کھڑے ہو جائیں، اور اسی طرح جب ایک سجدہ کر لیں تو مکمل اٹھ کر بیٹھیں اور سبحان اللہ کہنے کی مقدار ٹھہریں اور پھر دوسرا سجدہ کریں۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ قیام، رکوع اور تشہد یہ نماز کے ارکان ہیں۔ ان میں 3 مرتبہ اگر کوئی ہاتھ اٹھا لیتا ہے تو اس کی نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ یہ عمل کثیر کہلاتا ہے۔ اکثر لوگوں کو خیال نہیں ہوتا، وہ اس طرح بار بار ہاتھ اٹھاتے رہتے ہیں، اس طرح ان کی نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ کل ایک بچہ تھا، اس نے دونوں ہاتھ نماز میں یوں اٹھا لیے اور ایسے ایسے کرنے لگ گیا، تو میں نے اس کو بتایا بیٹا دونوں ہاتھ سے اگر کوئی کام نماز میں کر لیں تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، اس کا خیال رکھیں۔